رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اگر میرے پچھلے دو خطبوں پہ آپ نظر دوڑائیں تو میں نے کہا تھا کہ عمارت اسلامیہ کی بنیاد 5 چیزوں سے بنتی ہے: علم، تبلیغ، طریقت، جہاد اور سیاست۔ جہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین دور ہوگا وہ جب حکمران تلوار پھینک دیں گے پھر قیامت تک نہیں اٹھائیں گے۔ وہ تو آج ثابت ہو چکا ہے کہ اب بھی اسلامی ممالک ہو کر کے یہود و نصارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب حکمران تلوار پھینک دیں گے نا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اب 57 ممالک ہیں اور ایسی انہوں نے، میں اپنے لفظوں میں اس کی تشریح کروں تو ویسے میں تشریح اچھی کرتا ہوں، بے غیرتی کی اتنی خوبصورت شاندار چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے کہ اس کو کہیں سے تھوڑا سا سراغ بھی نہیں ملتا کہ غیرت اس حسین چادر کے اندر داخل ہو جائے۔ ویسے بھی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب بندے کے اندر حیا نہ رہے، یعنی بندہ بے غیرت ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے حکمران جو ہیں 57 مملکت اسلامیہ ہے، چاروں طرف جو فلسطین گھرا ہوا ہے وہ اسلامی ممالک کے گرد گھرا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ باہر سے آ کے مارتے ہیں۔ عوام تو یہ تو بے بس ہے، اس وقت مجبور ہے، اور جو بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی مجبور کہہ دیں اس میں ظن رکھتے ہوئے تو یہ لفظ مناسب ہے۔ اب سب سے بڑی جگہ ہے بیت اللہ کا امام، تو وہ بھی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اس وقت جہاد کا فتویٰ دینے کا وقت ہے، لیکن اس بیچارے کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب میں جہاد کا فتویٰ دوں گا تو مجھے اس منصب سے معزول کر دیا جائے گا۔ تو صاحبو بات تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات یا دین کی بات کرنی ہو یا حق سچ بات کرنی ہو تو پھر منصب کو نہیں دیکھا جاتا یا بڑے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، مال و دولت والے لوگ یا طاقتور لوگ کیا کریں گے۔ اس منصب پہ بیٹھنے والے کو فقط اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے بات علم کے اوپر کرنی ہے، گفتگو میری کہیں اور راستہ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ علم جو ہے یہ ایک لازوال دولت ہے، علم ایک لازوال دولت ہے، اور یہ ترقی کا نشان ہے، عظمت کا نشان ہے، سائن آف ڈگنیٹی ہے یہ جو علم ہے، اور ترقی جو ہے اس علم کے ساتھ معلق ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ بڑی خاص ہے کہ خلافت کے لیے جو ہے یہ علم شرط ہے، خلافت کے لیے علم جو ہے یہ شرط ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو علم کا کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے بھی یہی کہا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس وقت ڈائلاگ ہوا نا فرشتوں اور اللہ کے حضور کہ میں نے جو ہے ارادہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا جو ہے وہ
اس کو اپنا نائب بناتا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا، تو اللہ نے کہا نا میں نے خلیفہ بنانا ہے۔ یہ خلافت، یہ عمارت، یہ حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں کسی آیت کا جو ہے ما قبل اور ما بعد سے ہی مطلب واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے کچھ چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھے اور کہا علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تو جب وہ نام فرشتوں کے سامنے رکھے وہ تو بتانے سے قاصر تھے، اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام جو ہیں وہ بتا دیے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا علم حکمت علم کے بغیر نہیں آتی، اور خلافت کا معیار جو اللہ نے رکھا ہے وہ بھی علم کو رکھا ہے۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو علم ہے خلافت، لیکن ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے، بلکہ یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث پاک ہے، آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ بندے کو اپنے جیسا ہی بندہ اچھا لگتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، توجہ میری طرف میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو 12-14 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے میری خصوصی عرض ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کے قریب، لوگ علماء سے اور فقہاء سے نفرت کریں گے، اور آج یہ دور ہے نکھٹو قسم کا آدمی جس کو پوری سیدھی نماز نہیں آتی، کلمہ سیدھا نہیں آتا، وہ بھی علماء کے اوپر بک بک کر رہا ہوتا ہے اور بھونک رہا ہوتا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے لیے، خصوصاً یہ سکولیے جو ہوتے ہیں نا، میں ویسے انکاری نہیں ہوں، میں سکول کی تعلیم کا انکاری نہیں ہوں، بیٹھا ہوا ایسا بھائی تو معذرت کے ساتھ میں ڈبل ایم فل ہوں، پی ایچ ڈی میں نے کی ہوئی ہے، میرے برابر بیٹھے ہوئے بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لیکن یہ سکولیوں کو جن کے پاس ایک دین کا علم نہیں ہوتا نا، ان کے اندر بھی ایک خصوصی کیڑا ہوتا ہے، وہ جی مولوی جائے وہ ظالم بندے کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے اس کو ڈپلیکیٹڈ کہتے ہو، اور خدا کا بھیجا ہوا قرآن، احکم الحاکمین، اللہ کا کلام، میرے نبی کا فرمان پڑھنے والا وہ جائل ہو سکتا ہے؟ وہ کمینے عقل کا تو علاج کرا، کوئی بات بندہ وہ کرے، کوئی کم از کم کسی کی سمجھ میں تو آئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ علماء اور فقہاء کی مخالفت کریں گے، اور یہ بعض لوگوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے، جو لوگ مسجد ملا کے خلاف دکانوں پہ بیٹھ کے بک بک کرتے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خبیثوں کو یاد رکھا کریں، آپ کی مجلس میں جب ایسی بات کریں تو سمجھ جائیں یہ منافق آدمی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت جب لوگ فقہاء اور علماء کے خلاف بکواس کریں گے، یہ میری بات نہیں ہے، تو اس وقت رزق میں، حلال رزق میں تنگی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ علماء پہ بکواسات کریں گے، حلال رزق میں کمی کر دی جائے گی، اور ان کے اوپر ظالم حکمران مقرر کر دیے جائیں گے، اور ان کا خاتمہ جو ہوگا وہ بالخیر نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جب علماء اور فقہاء کے خلاف بات کی جائے گی اس وقت، پہلی بات میں نے کیا عرض کی جی؟ ہاں، ان کے حلال رزق میں کمی ہو جائے گی۔ جب علماء کی لوگ قدر کرتے تھے نا تو گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، 11 کھانے والے ہوتے تھے، آج 11 کے 11 کمانے والے ہیں۔ آج تو اس ظلم میں عورتیں بھی شامل ہو چکی ہیں، اور وہ بھی کام کر رہی ہیں، پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے، سارا یہ نہیں ہے۔ ہم جو اسلام جو ہے
یہ حلال رزق کو پہنچاتا ہے، بھوکا نہیں مرنے دیتا، لیکن اسلام عیاشی نہیں کرنے دیتا۔ عیاشی اگر ہے تو یہ جنت میں ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ عام لوگوں کے لیے بھی جنت میں عیاشی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نا، عالم کے ساتھ پیار کرنے والا، اس کی مجلس میں بیٹھنے والا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، چاہے ایک لمحہ ہی وہ اس کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے، جب وہ قیامت کے دن جائے گا تو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ایک شہر تیار کیا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ جائیں گے علماء سے پیار کرنے والے، ان کی باتیں سننے والے، جب اس جگہ پہ جائیں گے تو اللہ اعلان کرے گا، میرے علماء سے پیار کرنے والے کدھر ہیں؟ تو یہ لوگ آ جائیں گے، اور ان کی اس وقت، یہ عالم کا مقام تو اپنا ہے، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو علماء پہ باک بک نہیں کرتے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے دسترخوان بچھائے گا اور رنگ رنگ کی نعمتیں بچھا دی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ ہم نے تمہارا اکرام کیا ہے، اب جو جس طرح تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہ ان لوگوں کا اکرام ہے جو علماء سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ کوئی عالم کی مجلس میں بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، من جالس عند العالم ساعتین، او حدیث پاک ہے، او اکل معہ لقمتین، او مشى معہ خطوتین، او سامع معہ کلمتین، آتاہ اللہ تعالی جنتین، کل جنت مثل الدنیا مرتین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا، جو آدمی جالسا ساعتین، 2 گھڑیاں ایک عالم کے پاس بیٹھتا ہے، کتنی بات؟ توجہ میری طرف، 2 گھڑیاں ایک عالم کے پاس بیٹھتا ہے، 2 گھڑیاں ایک عالم کے پاس بیٹھتا ہے، یا اس کے 2 کلمے سنتا ہے، یا اس کے 2 کلمے سنتا ہے، مشا معہ خطوتین، یا 2 قدم ایک عالم کے ساتھ چلتا ہے، یا 2 لقمے بیٹھ کے اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، کائنات کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آتاہ اللہ جنتین، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے، کل جنہ مثل الدنیا مرتین، وہ جو جنت ہے دنیا کو 2 دفعہ اکٹھا کیا جائے تو وہ 1 جنت بنتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ شان ہے۔ کبھی کبھی لوگ کتنے پیار و محبت سے جایا کرتے تھے، علماء کی گفتگو کو سنتے ہیں، آج کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی بکواس ہے نا، اور چھوڑو جی ملا لگے رہتے ہیں۔ اور ملا لگے رہتے ہیں، یہ ان کی کیا باتیں؟ تو وہ کون سا اپنے باپ کی بات سناتا ہے؟ تمہیں عرض کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ نے فرمایا، 2 کلمے، 2 لقمے، 2 گھڑیاں، 2 قدم اگر کوئی عالم کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی اپنی شان کیا ہے؟ تو اس لیے صاحبو، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ان سے بچو بھی، بے عمل عالم، دھوکے باز فقیر، اور جاہل پیر، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ان سے بچو۔ جاہل، بے عمل عالم، دوسرا کون سا ہے؟ ٹھیک، دھوکے باز فقیر۔ آج بھائی کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، بہن کا حق کھا کے مانگنے والے کو آپ خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے یہ دھوکہ باز ہے۔ بعض لوگوں نے مانگنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی کئی مولوی آتے ہیں جن کا نہ مدرسہ ہوتا ہے نہ مسجد ہوتی ہے، نہیں ہوتا مسجد مدرسہ، اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، پتہ ہے ہم مولویوں کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں کون کون سے ہیں، اس کے باوجود
باوجود ایک مسلک کے تحت، ایک تعلق کے تحت مولوی جو ہے اس کو اجازت دے دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا دھوکے باز فقیر سے بچو. تیسری بات کون سی تھی؟ جزاک اللہ. مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ میرے سامعین جو ہے وہ ویسے مجھے دور دراز سے جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں. جاہل پیر، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی بچو. اور ظلم ہی ہے. ہاں اس میں فتویٰ بھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عالم بغیر طریقت کے فاسق ہے اور پیر بغیر علم کے زندیق ہے. زندیق وہ ہوتا ہے جس کی سزا قتل ہوتی ہے. لیکن ہم نے کہاں ادھر دیکھا ہے؟ آج تو جاہل پیروں کی بھرمار ہے. صاحبزادے داڑیاں ہیں نہیں، ہم ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے سامنے ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ میری قسمت کا مسیحا ہے، یہ میری قسمت تبدیل کر دے گا. ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھو نا، شریعت کا اس کے اوپر نام کوئی نہیں، علم اس کے اندر ہے کوئی نہیں. اور جی پیر صاحب ہم تو چوتھی نسل سے ان کے غلام ہیں جی. مجھے پتا ہے بعض لوگ بیمار ہو رہے ہوں گے میری بات سے، لیکن بھائی میری بھی مجبوری ہے، میں نے بھی کہیں جواب دینا ہے. وہ جاہل پیر تیری قسمت سے کھیلتا ہے. یہ پیر اور یہ حکمران یہ مصر کے فرعون بنے ہوئے ہیں. غریب آدمی مزدوری کرتا ہے اور ٹیکس دیتا ہے. یہ خنزیر اس کے خون اور پسینے کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں. پیر عبد القادر جیلانی جیسا، پیر میرے علی جیسا جب ختم نبوت کی بات آئے تو سینہ سپر ہو جائے، پہاڑ کی طرح ڈٹ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تو نبی کی ختم نبوت کا دامن نہ چھوڑے. یہ تو گدی بچاتا ہے اپنی، کہیں بیٹھنا اوقاف نہ لے اڑے اور میری روٹیاں کم نہ ہو جائیں. بابا علم کدھر جائے بیچارہ، سوچو تو صحیح. اب اس سے آگے بھی میں اسی بات کی تشریح کر رہا ہوں جو میرے نبی نے فرمایا بے امن عالم اور دھوکے باز فقیر اور جاہل طریقت کا شہنشاہ ہے، اس سے بچو. جو پیر، سنو میری کا میں نسخہ دیتا ہوں. پیر صاحب آئے ہیں جی، پیر صاحب 15 منٹ مردوں میں ہاتھ ملایا تو جی لیڈیز انتظار کر رہی ہیں جی. پیر صاحب جا رہے ہیں لیڈیز کے اندر ہیں جی، عورتوں کے پاس بیٹھیں گے. 1 گھنٹہ پیر عورتوں کے پاس بیٹھے گا اور اس خنزیر سے ذرا یہ پوچھو عمر بڑا ہے یا تو بڑا ہے؟ علی بڑا ہے یا تو بڑا ہے؟ ابو بکر بڑا ہے یا تو بڑا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے ہیں یا تو بڑا ہے؟ عبد القادر جیلانی بڑا ہے یا تو بڑا ہے؟ شریعت تو کہتی ہے غیر محرم سے پردہ کر. یہ عورتوں میں جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. بتا تیری بھی غیرت مر چکی ہے، تیرے پیر کی بھی غیرت مر چکی ہے، تو بھی بے غیرت ہو چکا ہے، تیرا پیر بھی بے غیرت ہو چکا ہے. شریعت پردہ سکھاتی ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ نا. مجھے پتا ہے یہ میرے الفاظ بدہضمی بھی کرتے ہوں گے، لیکن میرا یہ حق ہے یہ سچ بات پہنچانا. اس لیے کہ آج ایسا ہوتا ہے صاحبزادے عیاشیاں کرتے ہیں. دین رول رہا ہے. دین مضبوط ہوگا تو طریقت مضبوط ہوگی، دین مضبوط ہوگا تو جہاد مضبوط ہوگا، دین مضبوط ہوگا امت مسلمہ کی سیاست مضبوط ہوگی. بعد الاسلام غریبا ویرجع الاسلام غریبا، آیا تھا تب بھی غریب، اب آخر کی طرف جا رہے تو تب بھی غریب. اب تو غربت کی انتہا ہے. ایک طرف فلسطین آگ میں جل رہا ہے اور دوسری طرف ہم عیاشیاں کر رہے ہیں. اگر ہم نے غیرت کا پیالہ پیا ہوتا، ہم کو بے بس ہے بھائی، حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھیلا جاتا ہے نواب کا نام. تو عرض کر رہا ہوں پیر کے مرنے کو میرے نبی نے عالم کی موت نہیں کہا. عالم کے مرنے کی وجہ سے موت العالم ہے، موت العالم رسول اللہ کا فرمان ہے. ایک عالم کی موت جہان کی موت ہے. طریقت تو اگلا مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ ہے جس کو ہم نے جاہلوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا ہے.
سامنے بیٹھ کے اچھے خاصے لوگ پیر کے سامنے بیٹھتے کو میرے راز کی بات نہ فاش کرتے. کمال ہے. پیر اگر ہوگا نا جس کے اندر طریقت اور شریعت صحیح برابر ہوگی اور پیک کو پہنچا ہوگا وہ کبھی بھی تیرے راز کو فاش نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیں, کبھی بھی تیرے راز کو فاش نہیں کرے گا, تیری اصلاح کرے گا. جو کمینہ تیرا راز مجلس میں بیٹھے تیرے سامنے وہ بیان کر دے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, عالم ایسا نہیں کرے گا. اگر پیر کے اندر علم ہوگا تو ایسے تو پھر شیطان بھی جاتے تھے اوپر, وہ وہاں سے کوئی ایک بات سن لیتے تھے یا کیسے پتہ کر لیتے تھے, واپس آ کے وہ بھی پھر مسیحا بن جاتے تھے. یہ تو میرے نبی کی ولادت کا صدقہ ہے کہ شیطانوں کو وہاں سے مار پھٹکار کے واپس کر دیا ہے. اب وہ جا نہیں سکتے, اسی لیے ہم رسول اللہ کی ولادت کو پورے زور شور سے بچاتے ہیں کہ شیطانوں کا اوپر کا رستہ بند ہو گیا ہے. تو یہ ہمارا بھی قصور ہے نا, ہم علماء کا بھی قصور ہے. یہ بھی غلام بنے ہوئے ہیں, حق بات کہہ نہیں سکتے, جس کی وجہ سے امت بیچاری در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. تو یاد رکھو, لیکن علم کو مضبوط بھی کرنا پڑتا ہے نا. علم صرف حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے, اس کو سنبھالنا. اور جو طلباء بیٹھے ہوئی ہو, میری بات یہ پلے باندھ لو, میری بات نہیں ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اگر علم کو تم مضبوط رکھنا چاہتے ہو پھر کم از کم رات کو تہجد کی نماز کی 2 رکعتیں تم پڑھو. ہر وقت باوضو رہو, مسواک کرتے رہو. میں ان لوگوں سے تو مخاطب ہوں جو چاہتے ہیں ہمارا علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ غرق رہے اور ہمارے ساتھ قیامت کی صبح تک رہے, قبر کی کندھوں میں بھی ہمارے ساتھ رہے, کل حشر کے دن بھی ہمارا ساتھی رہے. 2 رکعت نماز کون سی؟ بولو تو صحیح نا. 2 رکعت نماز تہجد, ہر وقت باوضو رہنا, مسواک کرنا, حلال رزق کھانا, اللہ سے ڈرنا, ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرنا, باطن میں بھی. جب ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے گا, اللہ سے ڈرتا رہے گا, باوضو رہے گا, نماز تہجد پڑھے گا, تیرا علم کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا. کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا, یہ تیرا ساتھ رکھے گا. اور علم تو پھر علم ہے نا, انبیاء کا خاصہ ہے جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے. تو صاحبو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے. آمین. اور یہ فہم جو ہے نا یہ علم سے آتا ہے, یاد رکھیں, علم سے آتا ہے. نہیں ہے اگر عالم نہیں ہے تو علماء کی محفل میں بیٹھے. یہ بیٹھنا کوئی, آج تو ہم افسوس یہ ہے کہ مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کتاب افضل ترین کتاب ہے. یہی ہے نا, اس کے مقابلے کی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اس سے خیر و برکت آتی ہے. یہ دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی کا, بولو کامیابی کا ذریعہ. اس میں کوئی متبادل بات نہیں ہے, یہی ہے. اور یہ اٹل حقیقت ہے. اتنا ہم جاننے کے باوجود اس کو اپنا رہنما نہیں بناتے, اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے. اس کو ہم, یہ سبحان اللہ کی بات نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کو ہم اپنا رہنما نہیں بناتے, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. مسجدوں میں یا گھروں میں پڑی ہوئی ہے, اوپر مٹی جمی ہوئی ہے, تو پھر غیرت ایمانی کہاں سے آئے گی, پھر قوت ایمانی کہاں سے آئے گی, پھر اقتدار کہاں سے آئے گا. جس کے لیے میرے نبی نے 82 جنگیں لڑی, صحابہ نے وطن چھوڑا, اولاد چھوڑی, گھر بار چھوڑا, اپنی شہانہ زندگیاں چھوڑ کے دیار غیر میں اس کی اشاعت کے لیے انہوں نے
जिंदगियां गुजारी, आज इसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं। और इसका नतीजा मेरे भी सामने है, आपके भी सामने है। मेरा ख्याल है जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए ये इसराइल से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। यकीनी बात है, अगर बुल्ला ने गंद खोल के दिमाग में नहीं न डाला तो फिर यकीनी बात है कि ये फलस्तीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन क्या है, बेबस है। कलमा नबी का पढ़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के क्या है, बोलो बोलो बोलो, बेबस। इतनी बेबसी भी नहीं है, लोग जा रहे हैं। मैं KPK में महमूद एजेंसी में एक जगह बयान करने के लिए गया तो वो कहते हैं 7 जवान हमारे जा चुके हैं। लोग चंदा दे रहे हैं, जितना कोई करता है इतना तो कर सकता है, लेकिन 57 और कम अज कम 22-23 अरब रियासतें, मैं ये बात मांगे दोल करता हूँ, बेगैरती की ऐसी चमकती हसीन तरीन चादर इन्होंने ओढ़ी हुई है जिसके अंदर कहीं से किसी कोने खुरदरे में भी गैरत की हवा नहीं जाती। तो ये हमारा हाल है। अब तो यहूद और नसारा इतने बबर शेर हो गए, उनको पता है ये मुर्दे अब छापने वाले हैं, ये अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी असल छोड़ दी है। मुसलमान की बका, मुसलमान की सलामती, मुसलमान की इज्जत, मुसलमान की शान अल्लाह के कुरान के साथ नबी के फरमान के साथ वादा है। आज इनकी कदर नहीं। नबी पाक ने फरमाया है, ला यजतमिउ शुह वल ईमान फी जौफ़ अब्दिन। ईमान और लालच बंदे के पहलू में कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। आज हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की लालच है, दुनिया के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। अब मेरी बात तो होती तो काबिले हकीकत थी कि उसको ठुकराया जा सकता था, अल्लाह के नबी के फरमान को तो झुठलाया नहीं जा सकता। मेरे नबी ने फरमाया, लालच और ईमान गुबार फी सबीलिल्लाह ला यजतमिउ गुबार फी सबीलिल्लाह व दुखान जहन्नम फी जौफ़ अब्दिन। जिस तरह अल्लाह की राह का गुबार और जहन्नम का धुआं एक पेट में इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी तरह लालच दुनिया की और ईमान एक पेट में इकट्ठे नहीं हो सकते। लालच होगी, जब सामने लालच होगी शरीयत नहीं होगी, लालच होगी तरीक़त नहीं होगी, लालच होगी भाई का ख्याल नहीं होगा, लालच होगी बहन का ख्याल नहीं होगा, लालच होगी हमसाए का ख्याल नहीं होगा। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मिलावट की हम में से नहीं, जिसके पड़ोसी को तकलीफ दी वो हम में से नहीं। तो हम तो क्या कुछ नहीं करते। एक सहाबी जो है ना, उनके हमसाए की बकरी आ गई और उस वक्त रोटियों की भी कमी हुआ करती थी। बकरी आई, उसने रोटी उठाई, सहाबी दौड़े, उनकी बकरी के मुंह से रोटी खींची तो मेरे नबी ने देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। कहा, उसके माल को तकलीफ देते हो, तेरे भाई के माल, बड़ी तवज्जो तरफ बात है, तेरे भाई के माल को जब वो देखेगा तो उससे उसकी बकरी से रोटी झपट रहा है, उसको तकलीफ पहुंचेगी। अब ये रोटी का मालिक तो वो है जो उससे, पंजाबी में कहते हैं, खस रहा है, झपट रहा है रोटी के लिए। तो इतना अगर शरीयत गवारा नहीं करती तो अब बताओ, जो हमसाए की एक मरला या उसके गली में तंग कर देता है, ये कितनी बड़ी तकलीफ है।